بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ کافی دنوں کے وقفے کے بعد، عید الاضحیٰ کے بعد غالباً کوئی اپلوڈ نہیں کر سکا، اس پر معذرت خواہ ہوں۔ آئندہ انشاءاللہ اتنی طویل چھٹی نہیں کروں گا۔ میں آج جس چیز پر آپ کے ساتھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ کل چونکہ 14 اگست تھا، یوم آزادی، تو بہت سارے لوگوں نے اپنی اپنی تقریریں، کئی پروگرامز کے اندر گفتگو اپنی اپلوڈ کی، تو اس میں ایک حدیث کا ذکر کیا لوگوں نے، حدیث کہہ کے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہہ کے کہ حب الوطن من الایمان، کہ وطن کی محبت ایمان کا حصہ ہے یا ایمان سے ہے۔ اس حدیث کے حوالے سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں جو اس پر محدثین نے قول کیا، لیکن اس سے پہلے کہ اس حدیث کی طرف آؤں، ایک بات آپ کو بتا دوں کہ یہ بات کہ وطن کی محبت ایک اچھا جذبہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پسند فرمایا، جو ایک ممدوح چیز ہے، ایک محبوب چیز ہے، اور اگر وطن کی محبت انسانوں کے دلوں میں نہ ہو تو یقیناً اس دنیا کا نظام اچھے انداز میں نہیں چل سکتا۔ وطن کی محبت پر علماء نے بڑے دلائل دیے، اس حدیث سے ہٹ کر، یہ جو ابھی جس پر میں گفتگو کروں گا، علماء نے بہت اس پر دلائل دیے، بالخصوص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکہ کے ساتھ محبت، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ کے ساتھ محبت۔ ان دونوں چیزوں میں ایک تو مکہ اور مدینہ کی فضیلت تو ہے ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے محبت کی، لیکن وہیں دوسری طرف وطن سے محبت کا اظہار بھی ہوتا ہے، اور آپ اندازہ کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے شہر مکہ سے کتنی محبت تھی۔ پھر آگے مدینہ کا بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر وحی کا نزول ہوا، آغاز ہوا، تو سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئیں، اور ورقہ بن نوفل نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو سنی، اور گفتگو سن کے کوئی آئندہ کی چیزوں کے بارے میں پیشن گوئی کی۔ معروف حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے بتایا کہ آپ کی قوم آپ کو سخت تکالیف دے گی، آپ کو اذیتیں دے گی، آپ کی دشمن ہو جائے گی۔ ساری باتیں کہتے رہے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی ایک بات پر بھی سنتے رہے، پریشانی کا اظہار نہیں کیا کہ قوم تکذیب کر دے گی، تصدیق نہیں کرے گی۔ آقا سنتے رہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو وطن بدر کر دیں گے، آپ کے ملک سے نکال دیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر پریشان ہوئے اور فرمایا اوا مخرجیہ، کیا یہ مجھے نکال دیں گے؟ تو اس پر علماء نے لکھا اور گفتگو کی۔ امام سہیلی نے روض الانف میں لکھا کہ یہ وطن کے ساتھ محبت کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے وطن سے محبت تھی۔ اور جب مکہ سے ہجرت کرنے لگے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آقا نے فرمایا تھا، مکہ کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا تھا کہ مکہ، اگر تمہارے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے تو میں کبھی بھی تمہیں چھوڑ کے نہ جاتا۔ یہ آقا علیہ السلام کی محبت تھی۔ اور پھر دعا کی تھی رب ذوالجلال سے کہ اے اللہ، تو نے مجھے ایک ایسے شہر سے نکالا، اللہم انک اخرجتنی من بلد احب الی فادخلنی الی بلد احب الیک، اے اللہ تو نے مجھے میرے محبوب شہر سے نکالا، اب مجھے اس شہر میں داخل فرما جو تیرا محبوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں گئے، اللہ کا محبوب شہر تھا کہ رسول اللہ کے دیوانوں کا شہر تھا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اب مدینہ سے محبت کا عالم کیا تھا۔ آقا سفر سے واپس آتے، مدینہ منورہ کے در و دیوار، اس کے درخت دیکھتے تو میرے آقا اپنی سواری کو تیز کر دیتے اور سواری تیز کر کے مدینہ منورہ میں داخل ہوتے۔ اس کو تمام محدثین نے وطن کی محبت کی دلیل کے طور پر لیا، اور انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی محبت تھی اپنے وطن سے۔ اور جب مکہ سے نکلے، ایک حدیث پاک ہے، بہت سارے محدثین نے اس کو نقل کیا، مفسرین نے، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ آقا جب مقام حجفہ پر پہنچے تو حضور علیہ السلام بہت دکھی ہوئے، مکہ کو دیکھ کر آقا علیہ السلام کو مکہ کی یاد اور مکہ کا شوق پھر سے ابھارنے لگا۔ تو قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر یہ وحی نازل کی کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس رب نے آپ پر یہ قرآن اتارا ہے نا اور فرض کیا ہے، وہی آپ کو آپ کے اس شہر میں واپس بھی لوٹائے گا۔ اور واقعی تاریخ نے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک فاتح کے طور پر اسی مکہ میں آقا داخل ہوئے۔ اب اس کے بعد اس حدیث کی طرف آتے ہیں، حب الوطن من الایمان، لوگ وطن کے ساتھ محبت کی دلیل کے طور پر اس کو لیتے ہیں۔ ایک چیز عرض کر دوں آپ کے سامنے
کہ وہ دلائل جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے یا اس پر اور کئی دلائل ہیں، وطن کے ساتھ محبت وہ ایک جائز عمل ہے، وہ ایک ضروری عمل ہے، اس پر آگے بھی 2-3 آپ کو چیزیں دوں گا، مگر کسی ایسی چیز کو جو حدیث نہ ہو، حدیث کے طور پر بیان کر دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ آقا نے ایک چیز نہیں کہی اور انسان اسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کر دے۔ یہ جملے مشہور ضرور ہو گئے، لیکن یاد رکھیں یہ موضوعات میں سے ہے، وضع کی گئی ایک چیز ہے، کسی سلف صالحین میں سے کسی کا قول ہوگا جو مشہور ہو گیا کہ یہ حدیث ہے، اس پر اگر آپ نے گفتگو سننی ہو تو یہ والے الفاظ، اس کو امام الصاغانی ابو الفضائل الحسن بن محمد الصاغانی نے اپنی کتاب جو انہوں نے موضوعات پر لکھی، موضوعات الصاغانی، اس میں لکھا کہ یہ موضوع ہے۔ امام سخاوی نے المقاصد الحسنہ میں لکھا کہ موضوع ہے۔ امام سیوطی نے الدرر المنتصرہ میں لکھا کہ یہ موضوع ہے اور فرمایا لم اقف علیہ۔ بہت سارے محدثین نے اس پر یہی گفتگو کی، لم اقف علیہ، لم اقف علیہ۔ کسی نے لکھا لا اعرفہ، کسی نے لکھا لم اجد اصلا لہو، کسی نے کہا لیس لہو اصل۔ یہ سارے محدثین جب ایسی گفتگو کر رہے ہیں اور اس زمانے میں جب کہ تمام احادیث مرتب ہو چکی، کتب میں آ چکی، اتنے بڑے بڑے درجے کے محدثین جب کہہ دیں کہ اس کی اصل نہیں ہے، ہم اس کو نہیں جانتے، ہم اس کے واقف نہیں ہیں، اور مزے کی بات کہ اس پر کسی اور محدث نے تعقب بھی نہ کیا ہو، تو ایسی حدیث موضوع ہوتی ہے، یعنی وضع کی گئی، خود سے بنائی گئی حدیث، تو اس کو حدیث کے طور پر نہیں پیش کرنا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ کہیں اگر آپ دیکھیں تو امام سخاوی نے ایک قول کیا اس کے باب میں، فرمایا کہ لم اقف علیہ، میں اس کا واقف نہیں ہوں، ومعناہ صحیح، لیکن اس کا معنی صحیح ہے۔ البتہ امام سخاوی کے اس جملے پر پھر محدثین نے اس کو رد کیا اور اس پر گفتگو کی کہ اس کو ایمان کا حصہ کہنا یہ مناسب نہیں ہے، کہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، کیونکہ مسلمان جہاں جہاں بستے ہیں، سارے مسلمان آپس میں بھائی ہیں، اور جو مسلمانوں کی بستیاں ہیں، ہر مسلمان کو ان بستیوں سے پیار کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ صرف ایک اپنے وطن سے محبت نہیں، بلکہ جو وطن اسلام کا وطن ہے، جہاں جہاں اسلام ہے، جہاں جہاں اللہ اور اس کے رسول کا نام بلند ہوتا ہے، ان ساری جگہوں سے محبت ہونی چاہیے۔ امام سخاوی کے اس قول کو ملا علی قاری نے بھی رد کر دیا، اور کئی محدثین نے اس کو رد کیا اور کہا کہ یہ عجیب ہے، اذ لا تلازم بین حب الوطن و بین الایمان، کہ کوئی تلازم نہیں ہے، آپس میں جوڑ نہیں ہے وطن کی محبت اور ایمان کے اندر، لہذا اس کو ایسے نہیں کہنا چاہیے کہ یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تاہم وطن سے محبت، جیسے میں نے آغاز میں کہہ دیا، بہت اچھی چیز ہے۔ اس پر اگر کسی نے دیکھنا ہو تو امام راغب الاصفہانی، انہوں نے بڑے اقوال درج کیے اور ایمان افروز ہیں اور لطف والے ہیں، یعنی بہت مزے کے اقوال ہیں۔ آپ نے ایک جگہ ایک بات کہی کہ کسی نے کسی دیہاتی سے سوال کیا کہ آپ لوگ اتنی مشکل میں رہتے ہیں، اتنی پریشانی میں رہتے ہیں، اتنی تنگی تکلیف، اب آپ دیکھ لیں بارڈر ایریاز میں جو لوگ رہتے ہیں، روزانہ ہمارا دشمن ملک وہاں پر بمباری کرتا ہے، لوگوں کے جانور مر جاتے ہیں، لوگ ان کے اپنے افراد شہید ہوتے ہیں، ان کی دیواریں، ان کے چھت، کتنی مشکل ہے، لیکن وہ لوگ اپنا شہر چھوڑتے نہیں۔ امام راغب اصفہانی نے کہا کہ کسی سے پوچھا گیا کہ دیہات میں اتنی تنگی ہے تو اس پر صبر کیسے کر لیتے ہیں؟ تو اس شخص نے جواب دیا، اس نے کہا لولا ان اللہ تعالی اقنع بعض العباد بشر البلاد، اگر اللہ نے اپنے کچھ بندوں کو جو شر البلاد، تکلیف والے شہر ہیں، اگر ان پر قناعت عطا نہ کی ہوتی، ما وسع خیر البلاد جمیع البلاد، تو جو اچھے شہر ہیں نا وہ سارے لوگوں کے لیے کافی نہ ہوتے، سارے لوگ ان کی طرف آ جاتے اور شہر تنگ پڑ جاتے، لہذا اللہ نے کچھ لوگوں کو ان کے علاقوں کی محبت عطا کی، وہ اپنے اپنے شہروں میں ٹھہرتے ہیں، تو اس لیے اچھے شہر بھی اچھے ہیں۔ ایک اور جگہ پر آپ نے فرمایا لولا حب الوطن لخربت بلاد السوء، انہوں نے کہا کہ اگر وطن سے محبت نہ ہوتی تو جو شہر، جو ملک کمزور ہیں، ان کے حالات درست نہیں ہیں، بلاد السوء، برے شہر، وہ سارے کے سارے خالی ہو جاتے اور لوگ اچھے شہروں کی طرف دوڑ آتے، لیکن وہ ملک، وہ علاقے، وہ چیزیں، وہ جگہیں خراب ہونے کے باوجود لوگ ان میں رہتے ہیں، اللہ نے ان کے دل میں ان کی محبت ڈالی ہے، پھر وہ وہاں محنت کرتے ہیں، کوئی ایک ایسی قیادت مل جاتی ہے کہ وہی شہر، وہی علاقے جو کمزور ہوتے ہیں، بلاد السوء ہوتے ہیں، ایک وقت آتا ہے وہی بلاد الخیر بن جاتے ہیں۔ امام راغب اصفہانی کی ایک اور بات آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ کہتے ہیں کہ بحب الاوطان امارت البلدان، وطن کی محبت سے ہی دنیا کی ترقی ہے، ملک بنتے ہیں وطنوں کی محبت سے، اگر وطنوں کی محبت نہ ہو
تو ہمارا یہ شہر تعمیر نہیں ہو سکتے، آگے ترقیاں نہیں ہو سکتی۔ اللہ ہمیں ملک پاکستان سے محبت نصیب فرمائے، اس پاکستان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امیدیں اس ملک سے ہیں اللہ کرے کہ ہم انہیں پورا کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔